اب نواز شریف صاحب وطن واپس آ چکے ہیں. نواز شریف صاحب کچھ دیر کے بعد خطاب کریں گے. اب چونکہ انہوں نے ایک بیانیہ بھی بنانا ہے, پھر ووٹرز کو جو پرانے اپنے ووٹرز ہیں ان کو بھی انہوں نے چارج کرنا ہے. لیکن سب سے اہم بات 18 سال سے لے کر 35 سال کا جو ووٹر ہے وہ الیکشن میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, الیکشن کو الٹ پلٹ کر کے رکھ سکتا ہے. ٹرن آؤٹ بھی ان کی وجہ سے ہی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو نئی نسل ہے اس کو کس طرح سے نواز شریف کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے کہ ان کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہوں؟ نواز شریف کے پاس وقت کتنا ہے جی ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے؟ یہ بنیادی سوال ہے. پھر ہم چیزوں سے اس طریقے سے چلیں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کریں. نواز شریف آج آئے ہیں اور الیکشن میرا خیال ہے جنوری میں آخری ویک میں ہے. تو کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ نومبر, دسمبر اینڈ جنوری. کیا 3 مہینے میں جو اس گروپ کی ٹریننگ اور تربیت ہوئی 2011 سے لے کے 2022 تک, اور جو ان کو سکھایا گیا کہ سب پاکستان کے لیڈر چور ہیں, کرپٹ ہیں, بے ایمان ہیں, صرف ایک ہی اچھا لیڈر ہے اور اس کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. اور ان نوجوانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس بیانیے سے ان کو حاصل کیا ہوا. دیکھیں, تبدیلی کا جو عمل ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ بھی سنا, کل آپ کے ایک دوست کا انٹرویو آپ کو ہم دیکھ رہے تھے, اس آدمی نے تو اس حد تک دھمکی دی تھی کہ ملک میں سول وار ہوگی. اس نے تو کہا تھا گلیوں میں خون بہے گا. جب آپ نے نوجوانوں کی تربیت اس بنیادوں پہ کر دی ہے تو 3 مہینے میں ان کے سوچ میں کو تبدیلی لا سکتا ہے. میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی کسی کے پاس بھی جادو کی چھڑی ہے. اب یہ تاثر دینا کہ ان کی موجودگی میں الیکشن وہ جیت لے جائیں گے, ممکن نہیں ہے. ہمیں 2013-2018 کے انتخابی نتائج کو سامنے رکھ کے باتیں کرنی چاہیے, ہر حلقے کے حوالے سے. جنرلائز بات پالیٹکس میں نہ کی جائے, خاص طور پہ الیکشن کو جب ہم ڈسکس کریں. ہر علاقے کی ایک سیاسی صورتحال مختلف ہے دوسرے سیاسی حلقے کی سیاسی صورتحال سے. کہیں برادریوں کا اثر زیادہ ہے تو کہیں ایسا ووٹر ہے جو کمیٹڈ ہے, کئی ایسا ووٹر ہے جس طرح ابصار کہہ رہا تھا کہ فینس پہ بیٹھے ہیں. اگر آج کا جلسہ بہت بڑا ہو گیا تو 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں اسی چکر میں پاکستان مسلم لیگ کو مل جائیں گی, اور اگر آج کا جلسہ کمزور ہوا تو 10 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ گوا دے گی. اس قسم کے بھی لوگ ہیں جو فینس کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. نوجوان ووٹر پہلے بھی آیا. جو سب سے بڑی چینج ہم نے دیکھی 2018 میں وہ یہ تھا کہ نوجوانوں نے ووٹ ڈالا. اب سوال ہے کہ ان کو پولنگ اسٹیشن پہ کون لے کے جائے گا؟ ویئر از دی لیڈرشپ؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی لیڈرشپ کا اہتمام کیا تھا کہ اگر اے گریڈ کی لیڈرشپ جیل چلی گئی تو کون سی بی گریڈ کی لیڈرشپ جو ہے اس سارے پروسیس کو کی مانیٹرنگ کرے گی اور ان کو لوگوں کو لے کے جائے گی؟ مجھے خوف کچھ اور ہے. مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ الیکشن والے دن ایسی حرکات کریں جس سے الیکشن کے اوپر بہت سارے سوالات بعد میں اٹھا دیے جائیں. ایک آدمی 70,000 ووٹ لے کے جیتا ہے, ایک آدمی کو 70,000 ووٹوں سے کم 6 ووٹ کم ملتے ہیں. جس کو 6 کم ووٹ ملیں گے وہ تو کہے گا میں اس نتائج کو مانتا ہی نہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمیں بہت سنجیدگی سے آنے والے دنوں کے بارے میں اپنا رول پلے کرنا ہے. اسی لیے میں نے گزارش کی تھی, شاید اچھا نہیں لگا میڈیا کے بارے میں. میڈیا کو جتنی بھی پازیٹیوٹی ہم ڈال سکتے ہیں وہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ کمپیریزن کر کے ڈال سکتے ہیں نا جی, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں اے بی سی کی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری قومی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر قومی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ گالی کے ذریعے فیصلے کرنے ہیں, اگر ہر چیز کے اوپر دھاندلی کا الزام لگانا ہے تو پھر یہ معاملات اور الجھیں گے, یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اور نواز شریف اور نواز شریف کوئی بھی پھر ان مسائل کو حل نہیں کر سکے گا. یہ بات ذہن میں رکھی جائے, اور کوشش ہم یہ سارے کریں کہ جو الیکشن آنے والا ہے اس میں کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک. ایک ایسی فضا ہونی چاہیے. مثلا میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیڈر کو سزائے موت نہ دی جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو بیان نہ کیا جائے. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں ہماری طرف سے, لیکن ان پازیٹیو چیزوں کو کسی کی کمزوری سمجھا جائے اور ان پازیٹیو چیزوں کو اس کو اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کا اظہار وہ 9 مئی کو کر چکے ہیں, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی. سو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے. افتخار صاحب, قطع کلامی کی معذرت, عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ بھی اگر ان سے سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی ان سے سوال کریں. صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میاں صاحب کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں آپ, ذرا تھوڑا سا بتائیے گا باڈی لینگویج کیسی ہے؟ میاں صاحب کیا اظہار خیال کر رہے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں
ذرا بتائیے گا عرفان صدیقی صاحب. جی بہت شکریہ. میاں صاحب نے روانہ ہونے سے پہلے یو اے ای کے ابو ظبی ایئرپورٹ پر مختصر سی انٹریکشن ہوئی تھی صحافیوں سے جو آپ تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد طیارے کے اندر تو صحافیوں کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. وہ اپنی تقریر کے نکات کا احاطہ کرتے رہے اور انہیں دیکھتے رہے اور نوٹ اپنے لیتے رہے ہیں, اسی پہ فوکس رہے ہیں وہ. البتہ یہ ہے کہ طیارہ لینڈ ہوا ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا, الحمدللہ کے الفاظ تھے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ بھی کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو آگے لے جانے کی اور ترقی و خوشحالی کی توفیق عطا فرمائے. تو بڑا اچھا ماحول ہے. آپ کے بہت سے دوست ساتھی ہیں یہاں پہ جو مسلسل کوریج بھی کر رہے ہیں اور آپ کو لمحہ لمحہ خبر بھی دے رہے ہیں. اس وقت میاں صاحب لاؤنج میں ہیں جہاں ان کے وکلا آئے ہوئے ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ضروریات کے لیے ان کے پیپر سے سائن لیے جا رہے ہیں. عرفان صاحب فارغ ہوتے ہی وہ طیارے میں واپس آئیں گے اور پھر لاہور روانہ. عرفان صاحب میں افتخار احمد بول رہا ہوں آپ سے. میرا ایک سوال ہے کہ جو تقریر کے پوائنٹس آپ لوگوں نے ڈسکس کیے اور لکھے, کیا اس میں فیوچر کا کوئی پلان دے رہے ہیں آپ؟ جی میاں صاحب پتہ ہے کہ افتخار صاحب کے وہ جلسوں میں عام طور پہ فلبدی بولتے ہیں اور جو تقریر لکھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھتے, نوٹس لیتے ہیں. لیکن یقیناً جس طرح کا کنسرن وہ شو کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل کے حوالے سے, تو یقیناً وہ اطلاع عمل رکھیں گے کہ کس طرح ان مسائل پہ قابو پانے کے لیے ان کے پاس اچھا کار کیا ہے, اور اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ فوری طور پر کون سے اقدامات کریں گے. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ ضرور فوکس کریں گے. قومی سطح پر کیا آپ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں؟ میاں صاحب تو ہمیشہ اسی پالیسی پر افتخار صاحب آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے, آپ سیاست کے پرانے مبصر ہیں. میاں صاحب نے کبھی کسی کے لیے جینا مشکل نہیں بنایا, نہ وزیر اعظم اس قابل ہوتا ہے کہ کسی کا جینا مشکل بنائے. وہ تو جینے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور جب تک جیتا ہے جیتا رہتا ہے. جی یہ وزیر اعظم کی جینے کی کوشش کو جو لوگ اس کو محروم کرتے ہیں, اس کے بارے میں میاں صاحب کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ میاں صاحب کے خیالات آپ کو پتہ ہیں, وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک جانا چاہیے, بند ہو جانا چاہیے. وہ ایمان رکھتے ہیں, اس بات سے یقین رکھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو نہ کسی انتخاب سے مسئلہ حل ہوگا, نہ کسی وزیر اعظم کے پاس اتنی ہمت اور توفیق ہوگی کہ یہ مسئلہ حل کر سکے. ٹھیک ہے. افتخار صاحب, ابصار صاحب بھی عرفان سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ضرور. جی ابصار صاحب. میں عرفان صاحب السلام علیکم, مبارک ہو واپسی آپ کو بھی اور میاں صاحب کو بھی. بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں ظاہر ہے ایک سوال جو بات ہو رہی ہے بار بار نیریٹو کے بارے میں, اور کہ میاں صاحب جو نوجوان ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں کوئی پلان ہے, ان کو بتانا کہ میاں صاحب کے پرانے ادوار میں انہوں نے کیا کیا کام کیا, وہ کیسے کنونس کر پائیں گے؟ کیونکہ جو پولرائزیشن ہے اس وقت ملک میں, خاص طور پہ ینگ جنریشن میں, اس کے لیے کچھ کام کیا ہے انہوں نے یا ارادہ ہے؟ وہ ینگ جنریشن کے لیے یقیناً ایک ذہن میں منصوبات رکھتے ہیں, خواتین کے لیے رکھتے ہیں. وہ تو اپیل کریں گے ہی, لیکن یہ اپیلیں ہوتی رہتی ہیں. بنیادی چیز جو ان کا نیریٹو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ 15 برس سے ایک پارٹی نے حکومت کی ہے, 9 برس کے قریب مسلم لیگ نون نے حکومت کی ہے, 4 برس سے ایک اور پارٹی نے حکومت کی ہے, اور وہ 4 برس امیڈیٹلی میاں صاحب کے 4 برس کے بعد آئے جن کا کمپیریزن بڑا آسان ہو سکتا ہے. تو وہ تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. ملک کی فلاح کے لیے موٹر ویز ہم نے بنائی, بندرگاہیں ہم نے بنائی, ہم نے کارخانے بنائے, ہم نے بجلی کی پیداوار کو بڑھایا, ہم نے فاٹک کی لسٹ سے گرے سے بلیک سے گرے میں, گرے سے وائٹ سے چھوڑ کے گئے, ہم الوداع کہہ کے گئے IMF. تو یہ ہے ان کا بیانیہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور کے نامہ اعمال میں اس طرح کے کارنامے ہیں تو وہ قوم کے سامنے لے کے آئے. اب قوم پہ منحصر ہے کہ وہ 1 2 3 4 اس کے سامنے کھڑے ہیں, ان کا انالیسس کرے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے, اس نے کیا کیا. اور میاں صاحب کو یقین ہے کہ قوم اتنی ہوش مند ہے اور اتنا شعور رکھتی ہے کہ وہ ماضی کا جائزہ لے کر مستقبل کا انشاءاللہ درست فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ چونکہ
میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہی موجود ہیں. تو آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ یہ بتا رہے تھے کہ دیر بعد میاں محمد نواز شریف لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو اسماعیل خان صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جس طرح عرفان صدیقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قومی سطح پر میاں محمد نواز شریف جیو اور جینے دو کی پالیسی ہے, اسی کے اوپر ہی کار فرما ہیں, کاربند ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جتنا پولرائز ہو گئی ہے ہماری سیاست, تو میاں محمد نواز شریف اگر آتے ہیں تو سیاسی حریفوں سے کسی قسم کا کوئی وہ مقابلہ نہیں کر رہے, کم از کم یہ تاثر تو ان کی گفتگو سے ہمیں ملا. دیکھیں ابھی میرے خیال میں it's too early to call. پولیٹیکل پارٹیز یہی کرتی ہیں میوچول کو ایگزسٹنس پہ. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز بڑے بٹر رائیولز تھے کسی زمانے میں. ابھی بھی ان کی پالیسی ڈفرینسز ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک فریم ورک ہوتا ہے, ایک میوچول رسپیکٹ ہوتا ہے. اس رسپیکٹ کے دائرے میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور پھر مذاکرات بھی ہوتے ہیں, ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کیمپینز بھی کرتے ہیں. انتخابی سیاست میں ٹیمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے, لیکن جب ایونچولی ڈائیلاگ کی بات آتی ہے تو پھر وہ بیٹھتے بھی ہیں اور اپنے ایشوز جو ہے وہ ریزالو بھی کرتے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز یہی کرتی آ رہی ہیں. یہ بڑی ہماری ایک بدقسمتی رہی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ماحول بنا اور جو جس قسم کی پولرائزیشن ہوئی, us versus them کی جو ہوئی کہ ہمارے علاوہ سارے چور ہیں, سارے ملک کے دشمن ہیں, غدار ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اور اس کے جو اثرات پڑے ہمارے معاشرے پہ, ہماری فیملیز ڈیوائڈ ہو گئی, کمیونٹیز ڈیوائڈ ہو گئی. تو اس کے بہت زیادہ جو مشکلات